نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا۔ میں تمام نوجوان ساتھیوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے بلا تمہید حالت وضو میں ہوں، مسجد میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے بھی جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے، اور پاک علماء کی پشت پناہی سے یہ میں بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ہے، خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت رکھی ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ، بہت خوش نصیب۔ زمین و زمان زمین بھی رسول اللہ کے لیے اور زمان بھی رسول اللہ کے لیے۔ آپ بھی تو زمین کے اوپر رہتے ہیں، آپ بھی تو زمین کے اوپر رہتے ہیں، زمانے کے اندر رہتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، اعلیٰ حضرت بڑے سادے لفظوں میں مشکل باتیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم بھی حضور کے لیے ہیں۔ جو ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنا خوش بخت ہے جو حضور کے لیے بنا ہے۔ آگے تو پھر لمبی باتیں، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہن میں زباں بدن میں ہے جان۔ آپ غوثیہ مسجد میں کیا لینے آئے؟ ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، غزوہ حنین سے اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح کے بعد اتنا مال غنیمت دیا، اتنا مال غنیمت کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو 100 اونٹ عطا فرمائے، اور ماڑا جو اونٹ بھی ہوئے تو وہ بھی کوئی 2.5-3 لاکھ روپے کا ہے، تو وہ تو عرب کے اونٹ تھے، سرخ اونٹ، اور ایک ایک صحابی کے حصے میں مال غنیمت میں سے 100 اونٹ آیا۔ کروڑ پہ تو بنتا ہے یہ 1 کروڑ۔ اس زمانے میں 14 صدیاں پہلے 100 بکریاں عطا فرمائی، چاندی عطا فرمائی، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سونا آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا چکیا ہی نہیں سی جاندہ، پنڈا بن کے۔ حضور نے فرمایا اور چکو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور چکو، چچا جان کو چکو، عرض کی تو حضور بس ہو گئے، ہونتے چکیا بھی نہیں جاندہ، اتنا کچھ عطا فرمایا۔ لیکن وَلَمْ يُعْطِ الْأَنصَارَ شَيْئًا، یہ جو سب کچھ عطا کیا یہ حضور نے اہل مکہ کو دیا، مہاجرین کو، اور جو انصار تھے اہل مدینہ، یعنی وہ جن کے پاس حضور تشریف لے کر گئے، حضور نے انہیں ایک چونی بھی نہ دی تھی، اور مہاجرین کو رج رج کے عطا فرمایا، لیکن انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انصار میں سے، ان میں سے کچھ بچوں نے جن کی عمریں بہت کم تھی، انہوں نے ایک بات کر دی کہ جنگیں تو ہمارے بڑے لڑ رہے ہیں، ہمارے بڑوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں دیا، اور جو مکے والے ہیں ان کو حضور نے 100 اونٹ دے دیے۔ یہ بس بچوں نے بات کی آپس میں، حضور نے یہ بات سنی اور ہنگامی طور پر اجلاس طلب کر لیا۔ سفر کے اندر حضور نے فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اب جب انصار کے جو فقہا تھے، بڑے صحابہ، بڑے صحابہ، جس میں حضرت سعد ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ ہیں، جو بڑے صحابہ ہیں انصار کے، اوس والے، خزرج والے، کانپنا شروع ہو گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب کو بلاؤ، اور ایک چھپر کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو اما فقہاء الانصار، جو فقہا تھے انصار کے، انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر وضاحت پیش کی فوری طور پر، کیونکہ وہاں صرف اتنا ہوتا تھا، حضور جب کسی سے ناراض ہوتے تھے بتاتے نہیں تھے کہ میں تم سے ناراض ہوں، صرف اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے، بس اس کی طرف سے اعراض فرما لیتے، دیکھتے نہیں تھے، یہ نہیں بتاتے تھے ناراض۔ لیکن یہ امت کو بتایا بھی نہیں گیا کہ حضور تو ناراض بھی ہوتے ہیں۔ امت کو اگر یہ بتایا جاتا تو آج فلسطین کا حال یہ تو نہ ہوتا۔
امت کو صرف یہ بتایا گیا کہ تم بس نماز پڑھ لو، درود چلتے پھرتے گلیوں میں گٹروں سے گزرتے ہوئے بھی پڑھ لو، تم بخشے ہوئے لوگ ہو۔ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اب وہ فقہا جو ہیں بڑے بڑے کانپتے، انہوں نے فوراً کہا، یا رسول، کھڑے ہو کر ان کا، حضور اے گل اسی نہیں کیتی، اے نکے نکے بچے نے گل کر چھڈی، ہم نے یہ بات نہیں کی۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بچوں نے بات کی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ بلایا ان کو، فرمایا یہ جو میں نے شروع میں جملہ کہا کہ آپ خوش بخت ہیں، اللہ نے آپ کے سینوں میں اپنے محبوب کی محبت رکھی ہے۔ یا میاں میر، بالا پیر، اور یہ آگے دھرم پورہ، مصطفیٰ آباد میں دائیں بائیں سڑک پر، اس گلی میں دائیں بائیں محلے میں کتنے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے اندر سے آپ کو اٹھا کر اپنے حبیب کے ذکر کے لیے منتخب فرما دیا۔ آخر کوئی بات تو ہے نا یار، نہ آپ بریانی کے ڈبے پر آئیں، نہ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے، فقط حضور کے ذکر کی محفل ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو کہ تمہیں کچھ بھی نہیں دیا؟ فرمایا اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول اللہ الى رحالکم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جملے کو سر دھن کر سنیے گا اور دل کے کانوں سے، دل لوتھڑے کو نہیں کہتے، یہ کتے کے پاس بھی ہے، یہ گدھے کے پاس بھی ہے، یہ ہاتھی کے پاس بھی ہے، یہ خچر کے پاس بھی ہے، یہ مگر مچھ کے پاس بھی ہے، یہ لومڑی کے پاس بھی ہے۔ تو پھر دل کس کو کہتے ہیں؟ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر عظمت مصطفیٰ پر پہرا دینے والے سے پوچھا کہ اے امام اہل سنت آپ بتائیں دل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا بیٹا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ عشق محبت، عشق محبت، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان رہا۔ آپ کا موبائل چوری ہوتا ہے، آپ کے پیسے چوری ہوتے ہیں، آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے تو تھر تھلی پہ جاندی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک مرتبہ دل گم ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی پیسے رکھ کر بندہ بھول جائے نا تو جہاں نہ بھی رکھے ہوں بندہ ادھر بھی دیکھتا ہے، اورے اتھے ہی رکھے ہوں گے، اورے اتھے ہی رکھے ہوں گے، حالانکہ اس کو کروڑ % یقین ہوتا ہے میں اتھے نہیں رکھے، پھر بھی لبدا ہے اورے اتھے لب جان، رکھا نہیں ہوتا لیکن کہندا اورے اتھے لب جائے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے، اچانک دل گم ہو گیا، ایسے جان پر بن گئی، اور دل بھی امام احمد رضا کا ہے، اس کا دل ہے جس کو ایک مرتبہ دورہ پڑا، دل کا دورہ بائی پاس ہونے لگا تو دل میں تکلیف ہوئی، طبیبوں نے کہا بائی پاس ہوگا، فرمایا کرو، فرمایا لو شق قلبی وجعل نصفین، فرمایا میرے دل کے اس کو کھولو، اس کے دو ہی ٹکڑے، ایک پہ رب کا نام ہے، ایک پہ رب کے حبیب کا نام لکھا ہوا۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اصل میں آپ نے آہستہ نعرہ اس لیے لگایا نا کہ آپ کے قریب وردی والے ہیں، آپ کینٹ کے قریب رہتے ہیں، عشق محبت، عشق محبت، تو عشق محبت، عشق محبت۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے اور نئے زمانے میں بھی یہ بات ہے، فوجیوں کی گاڑی پاس سے گزرے نا بچے بھی ہمارے ایسے ایسے کرتے ہیں، فوجیوں کو سلام کرتے ہیں نا جیسے کرتے، اور بیگ بھی شوق سے لگاتے ہیں، وردیاں بھی پہنتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا ان کو سلام کیوں کرتے ہو ایسے ایسے کر کے؟ کہتے مولانا آپ کو کیا پتا ہے یہ وہ ہے جو ہماری سرحدوں کے پہرے دار ہیں، اس لیے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے۔ میں نے کہا جو وطن کی سرحد پر پہرا دے اس کو ایسے سلوٹ ہے، اور جس نے ایمان کی سرحد پر پہرا دیا سنی احمد رضا کو کیوں نہیں سلام پیش کرے گا؟ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ۔ تھوڑی قومیں اچھی ہوتی ہیں وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، ورنہ اور نعرے لگوانے سے کوئی ہمیں کو پھول نہیں لگیں گے، صرف یہ ہماری نئی قوم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ اپنے محسنوں کو بھولتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت سب کو لفظ یاد ہے، دنیا میں دو لفظ ہیں، ایک آن حضرت اور ایک اعلیٰ حضرت۔ جب آن حضرت کہا جائے دل مدینے چلا جاتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کہا جائے دل بریلی چلا جاتا ہے۔ عشق محبت، عشق محبت۔ اب میں اعلیٰ حضرت کی آپ سے بات کروں، بیٹھے بیٹھے دل گم ہو گیا تو بیٹھے بیٹھے کہتے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، خدا کے بندو سے اعلیٰ حضرت باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے دل اعلیٰ حضرت کا
تو ہر بندہ لب بھی تو نہیں نہ سکتا. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. نہ باہر سے کوئی اندر آیا نہ اندر سے کوئی باہر گیا, تو پھر میرا دل کدھر چلا گیا. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. اب جن کو اعلیٰ حضرت نے کہا دل ڈھونڈو, وہ اللہ کے بندے تھے, انہوں نے ڈھونڈا. انہوں نے پہلی جو حاضری پیش کی سیدھا بغداد شریف چلے گئے. تو وہاں جا کے دیکھا, غور و فکر کیا تو کہا نہیں ادھر نہیں ہے دل. خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں گئے, ادھر بھی نہیں. محبوب الہ کی بارگاہ میں گئے, وہاں بھی نہیں. حضرت نظام پاک کے پاس سے ہو کر امیر خسرو کے پاس گئے, صابر پیا کے پاس گئے, کوئی درگاہ نہ چھوڑی, لیکن انہیں اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا. وہ جو اللہ کے بندے تھے ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا, جس طرح ہماری کوئی چیز گم ہو جائے نہ مل رہی ہو, تو ایک بندہ کہیں آ کر کہتا ہے یار میرے کہنے تے ایک واری اوتھے چلے جاؤ, اوتھے لب لو, ہو رہے اوتھے ہوئے نے, میرے کہنے تے ایک واری ویکھ لو. ان اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کہنے لگا یار ایک واری میرے کہنے تے مدینے چلے جاؤ. انہوں نے حاضری پیش کی مدینہ منورہ, تو وہ دل ادھر تھا. وہ واپس آئے تو لڈیاں, لب گیا دل گما تھا اعلیٰ حضرت کا, اور کوئی ڈھونڈ کر لایا. اب سنیے, یہ تو بریلی والے بھی کہتے ہیں کہ لکھا رضا نے ہے, سمجھایا امام خادم رضوی نے ہے. یہ تو بریلی والے. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. وہ جدو لب کے لے کے آئے نا, کہنے لگے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. کیسے پتہ چلا, کتنے لبیا نے؟ وہ کہتے در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر آیا, پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. وہ کیسا دل ہے کہ جس دل میں عظمت ابو بکر بھی ہے, عظمت عمر بھی ہے, عظمت عثمان بھی ہے, عظمت حیدر کرار بھی ہے, اور تعظیم معاویہ بھی ہے, اور عشق ابو سفیان بھی ہے. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. اے احمد رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے. دل تو اس کو کہتے ہیں. ابھی ایک ماہ پہلے تقریباً آپ میں سے 80% لوگوں کے موبائل میں ایک ویڈیو تھی کہ ایک پاکستان کے معروف و مشہور سکالر ہیں, وہ عرب میں گئے اور وہاں ایک پینٹ شرٹ والا بندہ یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیہ کا پڑھ رہا ہے, لیکن وہاں ایلفی لگی ہوئی ہے, اور ایلفی بھی اصلی والی لگی ہوئی ہے. وہ جب کیمرہ گھماتے ہیں جی یہ کون ہے جی, یہ میں نام لوں گا کہیں گے مولوی ہوندے ہی ہیں جتنے. حالانکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ اس زبان سے تیرے نبی کا دشمن بچنے نہ پائے. ہماری اور کوئی دعا نہیں, بس یا اللہ نام بلاوے کوئی ایک تقریر بھی نہ ہوئے, پر یا اللہ تیری اس زبان جڑی تو دے چھڑی ہے نا, یہ تو تیرے حبیب کا کوئی دشمن بچ نہ سکے. اب وہ کھڑے ہو کر نام لے کر ان کو بتائیں, پھر میں آگے گفتگو کروں. اب وہ یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جا رہا ہے, چھوٹی سی محفل ہو رہی ہے, اور سارے جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, لیکن ہے وہ اقبال کا شاہین. اقبال جس کے بارے میں کہتا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو, فروغ دیدہ افلاق ہے تو, تیرے سید زبوں فرشتہ حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو. اب بالکل ایسے وہ کیمرہ بالکل آ کر وہاں کچھ لمحوں کے لیے رک گیا, لیکن وہ ایلفی اتنی پکی لگی ہوئی ہے وہ چل ہی نہیں رہے. وہ سکھوں کے نعروں پر ہنس رہے ہیں اور یہاں پر بالکل جڑے ہوئے ہیں. بندہ مجھے کہنے لگا جناب وہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا مالک چاہتے ہی نہیں ہے ارے گہرے کی زبان پر ہمارا نام آ جائے. آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا بریلی کا بابا کہہ کے گیا ہے نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی, جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خون کو خر کی ہے. دل
دل دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. اور یہ جو آنکھ ہے یہ ڈھیلے کا نام نہیں ہے, یہ تو گینڈے کے پاس بڑا ڈھیلا ہے, ہاتھی کے پاس بڑا ہے. اور سر کھوپڑی کا نام نہیں ہے. یہ ہونٹ, یہ جو ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے نا, اس کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے ان کی تعریفیں پوچھی, آنکھ کس کو کہتے ہیں, سر کس کو کہتے ہیں, دل کس کو کہتے ہیں, لب کس کو کہتے ہیں. محدث بریلی مسکرا کے فرماتے ہیں, پیارے وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے. جملے دیکھیں, وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محو ہو نعت کے, وہی سر جو ان کے لیے جھکے. ان کے لیے, حکومتوں کے لیے نہیں, حاکموں کے لیے نہیں, ختم نبوت کے غداروں کے لیے نہیں, ناموس رسالت کے غداروں کے لیے نہیں, وہی سر جو ان کے لیے جھکے, اور وہی دل جو ان پہ نثار ہے. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا, جی انگوٹھے چومنے کی حقیقت کے بارے میں. فرمایا تم انگوٹھے چومنے کی بات کرتے ہو, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں آ کر اے جان ہم اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. فرمایا حضور کے نام پر انگوٹھے تو کبھی کبھار بندہ چومتا ہے نا, فرمایا جب بھی حضور کا نام آتا ہے لب لب کو چوم رہے ہوتے ہیں. یہ دل سے بات چلی جی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر, فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں لے کر گھر جا رہے ہیں, اونٹ لے کر گھر جا رہے ہیں, سونا اور چاندی لے کر گھر جا رہے ہیں, اور گھر والے پوچھ رہے ہیں کیا لے کر آئے ہو, تو آگے سے کہتے اتنی بکریاں آج حضور نے عنایت کی, اتنے اونٹ دیے, اتنے قیمتی تحائف دیے. وَتَذْهَبُونَ بِرِحَالِكُمْ, اور جب تم رات کو گھر پہنچو گے مدینے والے پوچھیں گے تمہیں کیا ملا, تم آگے سے کہنا ہم اللہ کے رسول کو لے کر آئے ہوئے ہیں. فرمایا ایگریمنٹ ہے میرا تمہارا, فرمایا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے, میرا وصال بھی تمہارے محلے میں ہوگا, اور میری قبر بھی تمہارے محلے میں بنے گی, قیامت تک تمہارے محلے میں لوگ مجھے سلام کرنے آیا کریں گے. جب رات کو تم گھر پہنچو گے گھر والے پوچھیں گے کی لے کے آئے ہو, تو تم آگے سے بس اتنا جملہ کہہ دینا, مل گئے مصطفیٰ. اور کیا چاہیے, فضل رب العلا. ایک تو یہ بات کہ آپ بہت خوش بخت ہیں, اللہ نے آپ کے دلوں میں حضور کی محبت رکھی ہے. نمبر 2, کوئی نون لیگ کا ساتھی بیٹھا ہے, تحریک انصاف کا ساتھی بیٹھا ہے, پیپلز پارٹی کا یا دنیا کی بھی کسی سیاسی پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, میں ہاتھ باندھ کر اس سے درخواست کر رہا ہوں, جو گزری گزر گئی, آنے والی جتنی زندگی ہے وہ حضور کے نام لگا دیں. یہ میں مشورہ دے رہا ہوں, یہ اس کرسی کا تقاضا ہے, حضور کے نام لگا دیں, حضور کی عزت پر بات کریں, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں. کیا ملے گا؟ لوگ پوچھتے ہیں اگر حضور کی عزت پر ہم پہرا دیتے ہیں کیا ملے گا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے اسے کیا ملتا ہے. قرآن کے بعد روئے زمین پر 6 کتابیں سب سے زیادہ ایتھینٹک ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ. 6 کتابیں قرآن حکیم کے بعد پوری دنیا میں جن کا زیادہ مقام ہے قرآن کے بعد, ان میں یہ حدیث پاک کی کتاب ہے سنن ابی داؤد شریف, اور میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے یہ مکہ شریف میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور مدینہ منورہ میں بھی پڑھایا جاتا ہے. سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے ریاض, یہ وہاں سے چھپی ہے. اور یعنی یہ میں اس لیے وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس کا حوالہ جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور ایک اور بات بھی اپنے نوجوان بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی کتاب ہے جو جیلم کی اکیڈمی میں بھی اس طرح بند کر کے رکھی گئی ہے, لیکن ہم چیلنج نہیں کرنے آتے, ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں. کبھی صفحہ نمبر 506 حدیث نمبر 2501 بھی بیان کریں آپ, لیکن وہ نہیں بیان کر سکتے. اس کی وجہ ہے آپ میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ مفتی صاحب مجھے 5 لاکھ روپیہ چاہیے, تو میں تو اس کو کہوں گا کہ بھائی 5 نہیں ہے, وہ کہے گا چلیں 1 کو ہی دے دو یا 50 دے دو. میں اپنی جیبیں نکال کر بتاؤں گا کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے, کیونکہ جس کے پاس جو چیز ہو وہ دوسرے کو دے سکتا ہے, تو جس کے پاس عشق رسول نہیں ہے وہ کسی کو عشق رسول کیسے دے سکتا ہے. بہت اچھی آواز آ رہی ہے, سب سن رہے ہیں, اور گول ہو گئی آواز. اس میں خرم صاحب کا کوئی قصور نہیں, واپڈا بالکل سیٹ ہے, پورے وولٹیج آ رہا ہے جی, پورا کرنٹ پورا آ رہا ہے,
بندے کہیں گے آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں گے کنیکشن ہی نہیں جڑا ہوا۔ لیں جی یہ ہم کنیکشن جوڑنے لگے، یہ کنیکشن جڑ گیا اور آواز آ گئی، کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ تو بھائی جس کا کنیکشن حضور جانے جانا سے جڑا ہی نہیں ہے، وہ دنیا کو حضور جانے جانا کی باتیں کیسے بتائے گا؟ میرے بچے بیٹھے، ایک لالچ ہے کہ ان کے چہرے جہنم میں نہ جائیں، بس اور کوئی لالچ نہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں جی اے قصے کہانیاں سنانے۔ بھائی میں نے کہا قرآن میں بھی قصے، قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف کا پہلا رکوع، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کہانیاں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، اور یہ اچھی کہانیاں ہیں، انہاں کول کہانیوں تو علاوہ شے ہی کوئی نہیں تے نال انہاں دے بابے شے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا پیارے اگر بابے شے نہیں تے گھروں باہر کیوں نہیں نکلدا؟ وہ تو چلے اتنے انہیں کی کرن واسطے آنا ہے، اسی انہوں کہنا ہے کہ تو اپنا بوہا کھول، اسی آنے ہیں۔ بابے شیخ بھائی ایک جملہ بس پوری قوم کو دے دیا، بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ اچھا اگر بابے شے کوئی نہیں تو تخت بلقیس تیرا پیو لے کے آئے؟ بھائی تخت بلقیس تو حضرت آصف لے کر آئے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں۔ سورہ نمل ہے، غالباً آیت نمبر 40 بھی آپ کے پاس، علامہ گوگل بھی موجود ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قال الذی عنده علم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ملکہ بلقیس یہ بالکل باہر پہنچ چکی ہے، تو مجھے اس کا تخت چاہیے، اور تخت کہاں پڑا ہوا ہے؟ 4 ماہ کی مسافت ہے، 2 مہینے جانے کے 2 آنے کے، 2500 کلومیٹر دور پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا تخت چاہیے، وہ باہر پہنچ چکی ہے، کون لے کر آئے گا؟ ایک عفریت کھڑا ہوا، قوی ہیکل، وڈا جنسی، کہنے لگا میں۔ فرمایا کتنا ٹائم؟ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، یہ اس نے کہا جی آپ کھڑے ہو کر بیٹھیں گے اس سے پہلے تخت آپ کے پاس آ جائے۔ یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی یہ جو محفل چل رہی ہے یہ ختم ہونے سے پہلے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ جتنی دیر آپ کا اجلاس ہے اس سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا۔ فرمایا بہ جائے تو بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر ایک مولانا کھڑے ہوئے، ایک مولوی شاہی کوئی نہیں، تو میں نے کہا جنازہ ابرار الحق سے پڑھاؤ، سارا رولا ہی مولویاں دا۔ میں کہا IMF کو قرضہ اسی لے آئے کھاندے بڑن، میں کہا لاہور دے اندر جنی حلوہ پوڑی ہوندی صبح اسی کھاندے ہیں، بس ہمارے اوپر صرف انگلیاں ہیں۔ اور فقی ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں اگر علماء نہ ہو تو آسمان سے پتھر اتر جائے۔ تسی مولوی ویکھے ہی نہیں، مولوی تو وہ ہیں جو وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی ہمارے دادا استاذ اور استاد صاحب کے استاذ حضرت مفتی اعظم پاکستان رئیس المحدثین مولانا عبد القیوم ازاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات فرماتے تھے کاکا میں چاہتا ہوں کل قیامت آ جائے، کل یعنی آج ہفتہ ہے، کل قیامت آ جائے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا حضور کا دیدار جو ہونا ہے، حضور کا سر عام دیدار ہوگا۔ بابا جی کیا کہتے تھے؟ بابا جی شاگرد ہیں ان کے، لیکن یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسے نواز ہے۔ حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں آج ہی قیامت آ جائے۔ استاد فرما رہے کل آ جائے تاکہ حضور کی زیارت ہو، شاگرد کہہ رہا ہے آج آ جائے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے جو غدار ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور میں ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ آج ہی آ جائے، آج ہی آ جائے، وہ جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، کوئلہ بن رہے ہوں گے، اور میں ویکھ کے کہوں گا تانوں میں منع نہیں سا کردا۔ تو کسی نے کہا آپ کو یہ آرزو نہیں ہے کہ رسول اللہ کا دیدار ہو؟ فرمایا جب میں حضور کے دشمنوں کی ٹھکائی ہوتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں گا تو حضور مجھے خود ہی یاد فرما لیں گے۔ لے آؤ اب اس کو ادھر لے آؤ۔ جو 4 سال بابا جی کے ساتھ چلے ان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، تو یہ جڑا نکا جا بچہ باروں نعرے لانا ہے اینو کے نہیں سنبھالنا ہے، یہ 20 سال تو واقعے میں سنبھالیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے جلدی جلدی چاہیے، تو ایک مولانا کھڑے ہوئے۔ اصل میں سلیمان علیہ السلام بھی دیکھنا چاہتے تھے جن کو پڑھایا ہے وہ کہاں تک پہنچے، ذرا چیک کر لیں۔ شاگرد تھے نا، مولوی صاحب کھڑے ہوئے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب زبور کی کچھ آیتوں کا علم تھا، یعنی پوری زبور بھی انہوں یاد نہیں سی، تھوڑا جا علم سی۔ عرض کرنے لگے حضور فقیر یہ کام کرے گا۔ آپ نے فرمایا کتنا ٹائم؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور تسی آنکھ کھول کے بند نہیں کرو گے تخت تواڈے کول ہوئے گا۔ یہاں تو کہتے ہیں غیر اللہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ میں کہا غیر اللہ نہیں کر سکتا، کون کہتا ہے غیر اللہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له،
سارے کے سارے غیر اللہ مل جائے تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. جو مکھی کا پر نہ بنا سکے وہ غیر اللہ ہے. اور جو تخت بلقیس 2500 کلومیٹر 4 مہینے کی مسافت سے اٹھا کر چشمے زدن میں سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دے وہ ولی اللہ ہے. اور جو ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کر دے وہ کلیم اللہ ہے. جو ٹھوکر مار کے مردے زندہ کر دے وہ روح اللہ ہے. 40 دن 40 راتیں آگ میں رہے, آپ کچھ بھی بگاڑ نہ سکے, وہ خلیل اللہ ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اور پتھر کاٹنے والی چھری جس کی گردن پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ ذبیح اللہ ہے. ساری کائنات ڈوب جائے ایک کشتی بچی رہے وہ نجی اللہ ہے. اور جو ایک سجدہ کر کے پوری امت بخشوا دے وہ محمد الرسول اللہ ہے. آیت نمبر 137 میں نے پڑھی, اس میں اللہ فرماتا ہے میں سب کا ایمان نہیں مانوں گا, اس کا ایمان مانوں گا جو حضور پر ایسے ایمان لائے جیسے حضور کے یار ایمان لے کر آئے, حضور کے صحابہ ایمان لے کر آئے. میں درخواست کرتا ہوں اے حدیث سناؤ پھر تو انہوں پتہ چلے گا بابے شہ ہیں یا نہیں ہے. آپ کو بھی بتا رہا ہوں جو گوگل کے دوست ہیں جو ہر بات کہتے ہیں بھائی اے گوگل تے چیک کرو, میں بول رہا ہوں اتنی دیر چیک بھی کر سکتے ہو. سنن ابی داؤد شریف صفحہ نمبر 504 506 کتاب الجہاد اور بابن فی فضل الرباط اور بابن فی فضل الحرث فی سبیل اللہ حدیث نمبر 2501 2501. انی انگریزی آندی مجبوراً نے تو دس چھڑی کہ جو پہرا دیتا ہے اس کو صلہ کیا ملتا ہے. رسول اللہ کے صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی. حنین سے واپسی پر وہ سارا لشکر جو تھا کافروں کا وہ پورا عرب نہ حضور کے خلاف اکٹھا ہو گیا ایک مقام پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرسنا اللیل, آج رات پہرا کون دے گا. وہ سارے اکٹھے ہو گئے سارے خلاف, آج پہرا کون دے گا. حضرت انس میں دوں گا. اور یہ نہیں کہا حضور پہلے مجھے ٹیم بنا کے دیں, ایک گروپ پورا ہو, کیونکہ ادھر تو وہ سارا کچھ لے کر آئے, تیر لے آئے, نیزے لے آئے, تلواریں لے آئے, اپنی بڑیاں لے آئے, سارا کچھ لے آئے حضور دے خلاف. کہا حضور میں کل ہی کافی ہے نواز. حضور نے ارشاد فرمایا ولا نغرن من قبلک, آپ کی طرف سے پھر کوئی پہرے میں کمی نہیں ہونی چاہیے, کمی نہیں ہونی چاہیے, کسی دی جان نہیں جانی چاہیے. بڑا تگڑا پہرا حضور دوں گا پہرا. حضور نے فرمایا جاؤ پھر. میں صلے پہ بات کر رہا ہوں کہ صلہ کیا ملتا ہے. پہرا دیا جی ساری رات. فجر کی نماز کے کتنی رکھتے ہیں جی؟ 2 سنت. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں پڑھی, اور سنتیں پڑھنے کے بعد حضور نے سوال پوچھا صحابہ سے. فرمایا حل احسستم فارسکم, فرمایا وہ شاہ سوار نہیں آئے, جو شاہ سوار بھیجے تھے وہ ابھی آئے نہیں ابھی تک. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما احسسنا ہو, حضور ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ابھی وہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. فصوبا بالصلاۃ, اس کے بعد فرض شروع ہو گئے. خدا کی عزت کی قسم ہے اگر دل میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو, یہ حدیث پڑھنے کے بعد بندے کو اپنے آپ سے پیار ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے ہو حضور کا غلام, عاشق ہو حضور کا. بس اگر انہیں دل وچ بت پیدا کیتے ہیں او دے نال بھی پیار کرنا ہے, او دے نال بھی اے فلانا مولوی ہے, فلانا پیر ہے, اے فلانا ہے, اے فلانا ہے, نہ سارے نال پیار کرنا ہے. پھر حضور دی واری, پھر گل نہیں سمجھ آئی. پہلے حضور پھر گل سمجھ آئے گی. حضور نے نماز پڑھائی, میں حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں, بعد میں اس کو اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو یتلفت الی الشعب. حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں اس گھاٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں جدھر سے حضرت انس پہرا دے رہے ہیں. حالت نماز میں, نماز کے اندر حضور ان گھاٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ میرا شاہ سوار پہرا دینے کے لیے گیا تھا, فجر ہو گئی آیا نہیں ہے. حضور گھاٹیوں کی طرف دیکھ. اور معذرت کے ساتھ میرا یہ, چونکہ میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے, 2003 میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا. لوگ آج پوچھتے ہیں کہ خطیبوں نے سوسائٹیز میں گھر بنا لیے, تم نے کیا بنایا؟ میرا ذاتی گھر نہیں ہے جی,
میں مسجد کے حجرے میں رہتا ہوں تو روٹی کی فکر بھی نہیں ہے مجھے. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں فکر نہیں روٹی کی؟ روٹی کیوں نہیں چنگی لگتی؟ میں نے کہا مجھے فکر اس لیے نہیں ہے کہ میرے گھر کھانا امام حسن کا ہے، پانی امام حسین کا ہے. کھانا میں امام حسن کے صدقے سے کھاتا ہوں، میرے بچے پانی امام حسین کے صدقے سے پیتے ہیں، اس لیے مجھے فکر نہیں. اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. 14ویں-15ویں صدی میں مولوی کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں حضور کو امتی کا خیال آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں نبی کو امتی کا خیال آ رہا ہے. اور کیسا خیال؟ حضور دیکھ بھی رہے، خالی خیال نہیں، حضور دیکھ رہے. اور میرا غلام نہیں آیا اور ساڈا پہرے دار نہیں آیا. 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی صحابی کو حضور نے نماز میں نہیں دیکھا. صحابہ تو دیکھتے تھے، حضور نماز میں دیکھ رہے ہیں یار، اور بار بار جالا اور ان گھاٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، التفات فرما رہے ہیں. حتیٰ اذا قضا صلاتہ وسلم، حضور نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا. عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، نیت کیا تھی آپ کی 4 رکعت نماز فرض بندگی واسطے خدا تعالیٰ دے. منہ میرا طرف کھانا، کعبہ شریف کے پیچھے. اس صحابہ کی نیت کیا تھی؟ فجر کی 2 رکعت نماز فجر بندگی واسطے خدا تعالیٰ دے، پیچھے امام الانبیاء دے. کیا نیت ہے صحابہ کی؟ حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر فرمایا. ویسے سلام کے بعد حضور کی عادت تھی کہ حضور کلمہ شریف پڑھتے تھے. یہ جو آپ پڑھتے نہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ. اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ نماز تو بعد کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہا ان سکھاں نو یاد کریے. نماز تو بعد ہندوؤں دا ذکر ہوئے گا. او جلیا خدا دا نام لین تے بھی تینوں تکلیف ہے، تو مردہ کیوں نہیں ہے؟ رب دا نام لے رہے جی کوئی بندہ، کہنا جی نماز تو بعد ذکر کیوں کرتے ہو؟ اگر روٹی اگے رکھ کے ختم شریف پڑھ چھڑ، روٹی اگے رکھ کے کیوں دعا منگی نے؟ میں کہا پیچھے رکھ کے دعا منگا گے، پاگل نہ ہوئے تھے. کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہا کسی نے لیٹ کے بھی سلام پڑھے ہے. کہ سکول کتنا پڑھے ہو؟ کہتا ہے گریجویشن کیا. میں کہا سکولے گیا ہیں یا رشوت دے کے پاس ہوئے؟ نہیں گیا تھا. میں نے کہا روزانہ 7 سوا 7 بجے جب اسمبلی ہوتی ہے تو پاک سرزمین پڑھتے تھے؟ ہاں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. تو میں نے کہا پاک سرزمین 7 بار کھڑے ہو کر پڑھا جا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ حضور نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر فرمایا. اس دن کلمہ نہیں پڑھا حضور، کوئی ذکر نہیں کیا. جملہ فرمایا حدیث میں صفحہ نمبر 506 حدیث نمبر 2501. حضور نے فرمایا ابشروا، فرمایا خوشخبری ہو، مبارکباد ہو. کس بات کی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقد جاءکم فارسکم، وہ شاہ سوار آ رہے ہیں. وہ جن کو ہم نماز میں دیکھ رہے تھے وہ آ رہے ہیں، اور تمہارے شاہ سوار آ رہے ہیں، وہ آ گئے. تو حضور نے ان سے پھر سلام دعا ہوئی. پوچھا حضور نے فرمایا هل نزلت اللیلہ، غلام ساری رات سوتے رہے ہو یا کوئی پہرا بھی دیتا نے؟ یہ ایک معنی ہے سوتے رہے ہو یا پہرا بھی دیتا نے؟ تو عرض کی تو حضور میں ساری رات پہرا دیتا رہا ہوں، صرف 2 مرتبہ اپنی سواری سے اترا ہوں، 1 مرتبہ قضائے حاجت کے لیے اور 1 مرتبہ فجر کے لیے. اب میری تقریر ختم. جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں 1 رات چند گھڑیاں جو تم نے پہرا دیا اس پر اللہ نے تمہیں کیا صلہ دیا؟ 21 دن فیض آباد والے نہیں ہیں، 26 دن نہیں، 12,000 شل کھائے نہیں ہیں، رات کو وہاں شل نہیں چلے، گولیاں نہیں چلیں، سواری پر ساری رات بس پہرا دیتے رہے. فرمایا جانتے ہو اس کا صلہ کیا ہے؟ عرض کی حضور آپ بہتر جانے، رب جانے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدہا. حضور نے فرمایا یہ جو تم نے پہرا دیا نا، تو اس پہرے کی برکت سے قد اوجبت، تو جنت نو نا چھک کے اپنے ہوتے واجب کر لے. شاہ جی چھک کے قد اوجبت، یہاں لفظ ہے اوجبت، اور ایک ہوتا ہے واجب یجب. واجب یجب کا معنی ہے واجب ہونا، اور یہ ہے اوجب یوجب واجب کرنا. واجب یجب کا معنی واجب ہونا. یہ نہیں حضور نے فرمایا واجبت کہ جنت واجب، جنت واجب، یہ نہیں کہا. حالانکہ اس میں بھی بات تو سچی ہے، لیکن حضور نے گل نہیں کی. فرمایا کچھ لوگ قیامت تک کہیں گے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے پاس کسی شے کا اختیار نہیں. قد اوجبتا، اس کا فاعل حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی ہے. فرمایا او جنت، کیڑی جنت؟ کتے وے؟ عند سدرۃ المنتہا، جڑی سدرۃ المنتہا تو اگے وے. فرمایا میرے غلام آپ نے 1 رات پہرا دیا، انہوں چھک کے اپنے پیروں دے تھلے لے آیا.
اوجب یوجب ایجابا فهو موجب واوجب یوجب ایجابا فذاک موجب اوجبتا. اور آگے فرما آج کے بعد کوئی کام نہ کرو، کوئی نیکی نہ کرو تم، پھر بھی جنتی. یہ جملہ کسی نمازی کے لیے نہیں ہے، کسی حاجی کے لیے نہیں ہے، کسی مولوی کے لیے نہیں، کسی محدث کے لیے نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے ایک ڈاکٹر کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے گریبان پھاڑ کے کہا تھا، شاہ جی اسی گلاں کرتے رہ گئے ہیں تے کھانا دا منڈا بازی لے گیا. اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے ہیں. یہ جنت کی لالچ میں قوم کو کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے، اور جنت میں حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی کھچ کے اپنے پیروں دے تھلے لے آئے. پھر تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے، جب بھی تپتے ہوئے صحراؤں میں گر جاتا ہوں، میرے آقا مجھے دامن کی ہوا دے دے. حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے جی. پھر سوچ لو تو پھر جنت بھی کھینچ کے لے کے آنی. ہاں یہ تو بتا گئے ہمارے آقا و مولا. سنن ابی داؤد شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی.